یہ دو شخصیات ہیں، ایک ہے اسحاق ڈار صاحب، ایک مفتاح اسماعیل صاحب، اور دونوں ہی اس حکومت کے وزیر خزانہ ایک رہے اور ایک ابھی موجود ہیں. ان کا بیان آپ کے سامنے. کیا یہ جو بلیم گیم چل رہا ہے اس پر کیا کہیں گے زبیر صاحب؟ اور کیا مفتاح اسماعیل پہ سارا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ارینج کر کے نہیں گئے 6 مہینے انہوں نے اس حوالے سے کیا یہ درست ہے؟ جناب دونوں ہی اس کے رسپانسبل ہیں. یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے وہ. بات یہ ہے کہ دونوں نے ایسی غلط پالیسیاں کی ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے. اب وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، ایک پہلے پر ڈال رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پاکستان کا. دیکھیے بات سنیں، یہ جو آپ کو یہ جو کرنسی سواپ ڈیفالٹ کی جو انڈیکس ہے نمبر نظر آتے ہیں نا اونچے، وہ اگلے سال کے. اس سال کا تھا وہ پہلے سے ہی 5-10% پر تھا یا 40 پر گیا تھا. اس سال کی پیمنٹ تو ہو جائے گی. ایک سے قرضہ لیا دوسرے کو دے دیا. اگلے سال کے لیے آپ کا انڈیکس بہت ہائی ریٹ پر ہے. کیوں کہ پاکستان کے پاس اگلے سال کے لیے $40 ارب جو ہمیں چاہیے ہوں گے ہمارے کرنسی نیڈز کے لیے وہ نہیں ہے. تو وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو وہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ ابھی بھی ہو چکا ہے اور اس کا جو حل ہے وہ صرف تب ہوگا جب پاکستان اپنی میکرو اکنامک پالیسی تبدیل کرے. نہ ایک آدمی کے پاس حل ہے، نہ دوسرے کے پاس، اور نہ ہی کسی پارٹی کے پاس. یہ عدم یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ اکانومی نہیں ڈوب رہی. یہ ڈوب رہی ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور اگر آج آپ نے الیکشن کا اناؤنس کر دیا ہے یا وہ الیکشن ہو جائے، اکانومی نہیں تھمنے لگی. یہ ڈالر کے اوپر پریشر ویسا ہی رہے گا اور یہ انفلیشن ویسی ہی رہے گی. اور آپ کو پتا ہے آج کل کا جو ایکسچینج ریٹ ہے 224-225 کا، یہ ایک مصنوعی ریٹ ہے. آپ نے تمام امپورٹس بند کر دیے، معیشت بند کر دی ہے. اگر آپ نے صرف ایل سیز کھول دی اور جو آپ کے واجبات ہیں فورن انویسٹرز کے اور ایئر لائنز کے جو آپ کو دینے پڑیں گے، یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ 300 سے تجاوز کرے گا. پاکستان کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے الیکشن ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں اس سے حل نہیں ہے. اس کے لیے صحیح ٹھوس اکنامک پالیسیز کی جو نہ ایک پارٹی کے پاس ہے نہ دوسرے نے سامنے لائے ہیں. اس کے لیے میری بات ختم کرنے دیں، ایک منٹ کی میں بات ختم. اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل حکومت چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتی ہو اور جو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، نہ کہ سیاسی اور الیکشن کو سامنے رکھ کر. یہاں پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کے لیے. ان کو چاہیے کہ ایکسپینڈیچرز کرے، تو وہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہی تو پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایکسپینڈیچرز کٹ کرے پاکستان کے لیے. تو یہاں پر صرف ایک غیر سیاسی حکومت وہ کام کر سکتی ہے. اس حکومت کو چاہیے کہ یہ چیز پکڑا دے کسی کو. ابھی اسحاق ڈار ایک بغیر کسی میکرو اکنامکس کے جی جمہور پہ اگر بوجھ ڈالے گی نا ٹیکسز کے اور مشکل فیصلے کرے گی تو سر پھر جواب دہی تو سیاسی لوگوں سے ہوتی ہے نا. غیر سیاسی حکومت کیا جواب نہیں جناب میں بتاؤں یہ ٹیکسز انہوں نے کب ٹیکسز کو روکا ہے عوام کے سوچ کر؟ انہوں نے تو جتنے ٹیکسز لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں. کیوں کہ اس سے پیسہ آتا ہے بجٹ کے اندر اور وہ یہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے بھی اور کرپشن کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے. ہمیں ٹیکسز دیکھیے بات سنیں، ہمیں ٹیکسز کم کرنے ہیں. ہم نے ٹیکسز اتنے لگا دیے کہ معیشت ہی بند ہو گئی ہے. لیکن وہ ٹیکسز صرف تب کم ہوں گے جب حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر. اور سب سے بڑا جو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ کیا چیز کر رہی ہے؟ اس سال ہمارے بجٹ کا 4,000 ارب روپے انٹرسٹ کی مد میں، سود کی مد میں بینکس کھا رہے ہیں. اور یہ بین الاقوامی قرضوں پر نہیں، اندرونی قرضوں پر. اور اس کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نشاندہی کر دی. اسٹیٹ بینک نے اور کمرشل بینک نے کیا ہوا ہے. ملک کو لوٹ دیا انہوں نے. وی نیڈ میجر چینجز ان مانیٹری پالیسی. جی زبیر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے زبیر صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ضیاء صاحب یہ بتائیے گا ابھی جو گفتگو بھی کی کہ ایک غیر سیاسی حکومت آئے، جو ٹیکنیکل حکومت آئے وہی مسئلہ حل کر سکتی ہے، اتفاق کرتے ہیں. دوسرے کیا الیکشن معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ظاہر ہے یہ سیٹ اپ کی طرف ہم بڑھیں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. تو جو عالمی ادارے ہیں وہ اس طرح کا تعاون کیا گارنٹی ہے ان سے کریں؟ اور جو اس وقت موجودہ حکومت کو نہیں مل رہا تو انہیں کیا ملے گا؟ ان کے پاس کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن حل ہے
یا الیکشن سے ایکسپینڈیچر پہ بوجھ آئے گا، مزید ہماری صورتحال معیشت خراب ہوگی؟ دیکھیں صدر صاحب، جو لوگ الیکشن کو کہتے ہیں کہ حل اس کی وجہ ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقبول حکومت آئی اور 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی اور پھر وہ مشکل فیصلے بھی کرے گی اور ایک کہتے ہیں نا شارٹ ٹو مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز بھی بنائے گی. اب یہ حکومت جو کہ بوروڈ ٹائم پہ رہ رہی ہے، جس کے بارے میں خود ان کو نہیں پتا کہ کب تک ہیں ہم، کہ وہ 6-7 مہینے ہیں، 4 مہینے اور ہیں، اگست تک اگلے برس سے، اب یہ کسی کو نہیں پتا. ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر ایڈوکزم ہوگا، اس لیے جو ہے معیشت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ لوگ کوئی پالیسی دے نہیں پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جی ہمارے امپورٹ بل، جیسے کہ زبیر صاحب فرما رہے تھے، بہت ہی زیادہ ہے اور ہم لوگ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بالکل سامنے کی اصلاحات ہیں وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. بنگلہ دیش کی آپ کو میں مثال دوں، اس کا تقریباً $35 ارب کے قریب ان کے پاس جو ہے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. ہمارے مقابلے میں بہت مضبوط ان کی کرنسی بھی ہے، معیشت بھی اچھی ہے. لیکن وہ کیا کیا انہوں نے، ان کی لیٹ نائٹ جو ان کا بازار کھلا کرتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی صبح کھلے گا اور شام کو بند ہوگا، ہم ڈے لائٹ استعمال کریں گے. آپ پاکستان میں کروا کے دیکھ لیں گے، آپ نہیں کر سکتے. حکومت اتنی مجبور ہے، ہمارے یہاں جو ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اوبیس چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ سوچیں کہ جی ہمیں انرجی کا جو ہم اتنا امپورٹ کرتے ہیں اس کا بل ہمیں کم کرنا ہے. جناب آپ ایک ڈے لائٹ کو آپ استعمال کرنا شروع کریں. آپ راتوں کو جو بازار ہمارے یہاں کھلتے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ جو ادارے ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں تاکہ پیٹرول کا خرچہ بچ رہا ہو، یا لوگ کار پولنگ شروع کریں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہتے ہیں نا کفایت شاری کی، جو آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، ہم لوگ وہ اوبیس چیزیں بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی چرچیاں کرنے سے، ڈرا کے دھمکا کے ڈالر کا مصنوعی ریٹ رکھ کے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 224 اگر اس وقت ہے تو 3 ریٹ اگر چل رہے ہیں تو اوپن مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، حقیقی ریٹ کچھ اور ہے، بلیک مارکیٹ میں 280 پہ مل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر جو ریمیٹنسز اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ لیگل چینل استعمال کیا کرتے تھے ریمیٹنسز کے، آج وہ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں حوالہ اور ہنڈی سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں. تو یہ حکومت ہر وہ اقدام کر رہی ہے، میرے خیال پتہ نہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں، سازش کے تحت کر رہے ہیں، پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں یہ لوگ کہ جناب وہ کام کریں کہ جس سے ریاست کا پٹا بیٹھ جائے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں کوئی مطلب دشمنی کرتا ہماری ریاست کے ساتھ جو آج اسحاق ڈار صاحب یا نون لیگ کی جو حکومت ہے، شہباز لیڈ گورنمنٹ ہے، وہ کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے. بٹی صاحب کیا کہیے گا، عمران خان نے پیشکش کی مذاکرات کی، اور جیسے کہ بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ جناب بیٹھ جائیں، مل بیٹھیں. کبھی یہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں ہم نے ان سے بولا تو انہوں نے ہماری پیشکش پہ کوئی غور نہیں کیا. اب عمران خان پیشکش کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کوئی غور نہیں ہو رہا. آج وزیر اعظم نے ٹویٹ کر دیا اور وہ عمران خان کو کہتے ہیں جناب کہ پارلیمانی جمہوریت پر ان کو حملہ قرار دے رہے ہیں، اس کو قصوروار قرار دے رہے ہیں. تو اس طرح تو ماحول سازگار نہیں بنے گا ڈائیلاگ کے لیے، اور معاملات ڈائیلاگ سے پھر آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے. بھٹی صاحب آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو پچھلی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 فکرے کہ یہ قوم کے سامنے، آپ کے سامنے، ساروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 کہ یہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے حکومت میں ہیں اور 40 سال پہلے پاکستان کا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے، کیا یہ لوگ ہماری کشتی پار لگا پائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس ملک کو کہتے ہیں کہ جنت بنا دیں گے، اس ملک میں بڑی ترقی کے چانسز ہیں، خوشحالی آئے گی اور ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، تو یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے کہ یہاں آ کے کاروبار کریں؟ کیوں ان کے بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں کہ سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب ایک تقریر کریں کہ میں اپنے سارے بچوں کو کہا ہے سارا سرمایہ سمیٹ کر اس ملک میں لے آئیں، کیونکہ اب یہ ملک آگے خوشحالی کی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اور آخری بات کہ میں پھر ایک مرتبہ وہ دہرا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ذاتی کاروبار کبھی خسارے میں نہیں جاتے اور ملکی کاروبار ہر خسارے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں نا جو اپنے ذاتی کاروبار، کوئی ان کی سٹیل مل دیکھ لیں، کوئی ان کی شوگر مل دیکھ لیں، کوئی ان کی چھوٹے سے سٹور دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ یہ ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں اور ہم زوال سے زوال میں آتے جا رہے ہیں. اب یہ آج یہ مذاکرات ذاتی کاروبار مینج کرنا آسان ہو، ملک کی معیشت نہیں سنبھل رہی ہو ان سے، تو بسم اللہ کریں، پھر یہ مان کے تو ذاتی کاروبار ہی کریں، پھر ہمارا کیوں بیڑا گرک کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے.
اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست بذریعہ دولت، دولت بذریعہ سیاست، طاقت بذریعہ سیاست، سیاست بذریعہ طاقت، یہ کچھ بھی نہیں تھے. کوئی سینما کی بلیک ٹکٹیں بیچتا تھا، کوئی 10 مرلے کی ایک سٹیل کی بھٹی لگا کے بیٹھا تھا، کوئی نکا نکا کاروبار آڑتی تھا، کوئی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، کوئی ہنڈی حوالے کا کاروبار کرتا تھا. اللہ نے ان کو اتنے بڑے وہ بنا دیے ہیں بزنس مین. تو یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نیچے چلے گئے، یہ اوپر چلے گئے. سمپل سی سادہ سی وجہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اب آ جائیے اس پہ. زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، زبیر صاحب کی یہ بات میں مانتا ہوں کہ بھائی اگر حفیظ شیخ پیپلز پارٹی میں بھی، حفیظ شیخ مشرف کے ساتھ بھی، حفیظ شیخ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، شوکت ترین اعلی حضرت نیب زدہ والے، نیب زدہ شوکت ترین، پنڈورا لیکس والے شوکت ترین، اومنی بینک کے انور مجید صاحب کے سمدھی شوکت ترین، نواز شریف صاحب نے بینک تھمایا، زرداری صاحب نے معیشت، عمران خان کے فیورٹ. اچھا، اور اسی طرح یہ آ جائیں دونوں اسحاق ڈار صاحب پہ بھی پچھلے 3-4 حکومتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہیں. اب پالیسی کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، یہ جو انٹرسٹ ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ کیوں اوپر ہے، اور آگے قرضے کیسے دے پائیں گے؟ یہ کوئی روڈ میپ، ایک روڈ ہو نا کہ روڈ میپ ہو کہ بھائی اس طرح ہم نے قرضے اتار دینے ہیں.